أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ آپ میں سے بہت سے احباب الحمدللہ ہمارے ساتھ QCS کورسز میں شامل ہیں۔ تو جس طرح سے ہم قرآن کو ایزی طریقے سے ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں، اسی طرح سے انشاءاللہ جیسے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تجوید کی کلاس، فقہ کی کلاس یا تفسیر کی کلاس نہیں ہے، تو یہ ایک ہماری چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم QCS کے ساتھ ساتھ بنیادی تجوید کے قواعد اور اصول سیکھ سکیں، تاکہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو ہم الحمدللہ سورہ بقرہ جن کا QC2 شروع ہوا ہے، اس میں جو ہم آیات پڑھتے ہیں اس کو ہم بہترین انداز سے پڑھ سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ سر کاشف آپ ذرا ہمیں آئیں اور تھوڑا سا QCS کے بارے میں بھی بتا دیں، اور تھوڑا ہمارے پارٹیسپینٹس کو یہ بنیادی تجوید سیکھے اس کے حوالے سے بتائیں۔ اور یہ کہ آپ کا شکریہ بھی میں ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، اور الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا بیچ ہے جس میں ہم آپ کی QCS کے ساتھ ساتھ اپنا ایک یہ جو لیسن ہے 10 کلاسز میں جو بنیادی تجوید کی ہوتی ہیں، یہ ہم الحمدللہ سے جتنی ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بہترین انداز میں پڑھ سکیں، اس کو یہ کہ ہم اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ یہ بہت بہترین طریقے سے ہماری کلاسز پہلے بھی اچھے طریقے سے گئی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جو ان 2 QCs میں ہے یا جو باقی کہیں اور سے لوگ آئے ہیں ان سب کا فائدہ ایک ہی طرح سے ہو۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ ہم فارمیٹ جو پچھلے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کلاسز کو رن کریں گے، اور جو نئے لوگ ہیں ان کے بارے میں آج ہم سارا اس کے بارے میں پوری مکمل تفصیل سے بات کر لیں گے۔ جی سر جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ سب سے پہلے تو تمام قرآن دوست احباب کو، اور میں ہمیشہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کو سیکھنے والے لوگوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک واقعے کی مصداق اپنے قرآن دوست احباب کہتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے یہ ہم سب کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ جو قرآن سے محبت کرے وہ قرآن دوست کہلائے۔ تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد کہ آپ قرآن کا ترجمہ تو آپ میں سے کثیر احباب پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، تو اب الحمدللہ ایک اور مائل سٹون یہ ہے کہ اب آپ اس کا تجوید کے ساتھ اس کی بہتر ادائیگی کے لیے بھی سیکھنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن کے تمام مختلف اینگلز جو ہیں ان کا احاطہ کرتی ہے کہ اس کی اچھی ادائیگی، اس کو زبانی یاد کرنا، اس کا ترجمہ جاننا، اس کے احکامات کو سیکھنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پھیلانا۔ تو میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد میں نے پیش کی، تو میں بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو اس کورس کو اس وقت آرگنائز کر رہے ہیں۔ حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں میرا بالکل کوئی رول نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ جو اس وقت ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے، اور بہت زیادہ مجھے نہیں پتا اس وقت وہ موجود ہیں کہ نہیں، شکریہ ادا کرنا چاہیے ہماری بہن سمیرہ جو ہیں جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا، اور اس وقت ہماری بہن آپ کے ساتھ سسٹر نورین جو ہیں، اور خاص طور پہ ہماری بہنوں کا یہ کوشش کرنا، وقت نکالنا، اپنی سارے گھر کے معاملات کے ساتھ ساتھ قرآن کی خدمت کرنا اور اس کے لیے آگے آنا، یہ انتہائی قابل ستائش اور باعث تعریف بات ہے۔ اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے ہماری بہن سسٹر افسا بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور بردر اجاز تو میرا خیال ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کا میں شکریہ ادا کر سکوں، اسی طرح بردر عبدالحی ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی جزا عطا فرما سکتا ہے، جس قدر وقت یہ دیتے ہیں قرآن کے لیے۔ میں حقیقتاً اکثر اوقات یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیزوں میں برکتیں عطا فرمائے، یہ کس طرح مینج کرتے ہیں۔
بہرحال آپ سب احباب جو اس میں آج شامل ہوئے ہیں، آپ سب کو بہت خصوصی مبارکباد، اور میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ ہمارا وہ جو قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا سلسلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی ہم آپ سب کو کہہ لیں کہ ایک آفر بھی ہے، اور یہ ایک آپ کے لیے آپشن بھی ہے، اور ایک بہت زیادہ فائدہ مند سود مند بات بھی ہے کہ آپ ان کلاسز کے اندر ریگولر شامل ہوں۔ اس میں بس چھٹی نہیں کریں، کوتاہی نہیں کریں، شارٹ سی کلاس ہوگی۔ ان کا بڑا بہترین طریقہ ہے، آپ کو بڑے دلچسپ طریقے سے اسی طرح سلائڈز کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے گا، آپ کی پریکٹس کروائی جائے گی، آپ کو سنا جائے گا کہ قرآن پاک کے الفاظ کی آپ بہترین ادائیگی کر سکیں، کہ قرآن اس حوالے سے خود کہتا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس کو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے پڑھا جائے۔ آپ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں، انگلش کے لوگ ایکسنٹ بنانے کے لیے، اردو کی صحیح ادائیگی کے لیے، تو کیوں نہ اس کلام کو، کہ جو اللہ رب العزت کا اپنا کلام ہے اور جس کی ادائیگی ہمارے لیے نہ صرف دنیا میں باعث عزت ہے بلکہ آخرت میں باعث نجات ہوگی، تو اس کو بہتر طریقے سے سیکھا جائے۔ تو ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر یہ آپ کی پوری ٹیم اور وہ تمام احباب جو اس وقت سیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں پر اس وقت شامل کیا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بڑی کثیر تعداد میں لوگ یہاں پہ شامل ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے، آج بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہیں یہی کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے دین کو غالب کرے، اپنی باتوں کو دنیا پہ طاری کر دے، تو وہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس وقت مجھے ایک دنیا بھر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں لگتا ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ بن رہا ہے کہ لوگ کھنچے ہوئے قرآن کی طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، بچے، بڑے، ہر عمر کے لوگ شامل ہیں۔ اور بالخصوص میں بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں ہماری بہنوں کی کہ وہ سب سے بازی لے کے جا رہی ہیں، اپنے سارے معاملات کے ساتھ ساتھ قرآن سیکھنے میں بھی سب سے آگے ہیں اور بڑی محنت کرتی ہیں۔ اور الحمدللہ آپ یہ دیکھیں، ہماری یہ جو بہن اب آپ کو پڑھا رہی ہیں، تو یہ بڑی ہی ہم مرد ہو کر اور اتنا وقت کے باوجود کوشش نہیں کر پاتے، اور یہ ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ سب بھی قرآن سیکھیے، اس کو آگے پھیلائیے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو، اور یہ کلاس ایسی ہے کہ آپ باقی سب کو بھی اس میں شامل کروا لیں۔ تجوید، ادائیگی، آپ اگر ایک کلاس میں ایک چیز بھی سیکھ جائیں گے، دو چیزیں بھی سیکھ جائیں گے، انشاءاللہ بہت کچھ ہی آپ کو بتائیں گے بڑے بہترین طریقے سے، تو یقیناً آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور تمام احباب کو، اور بہت زیادہ شکریہ سسٹر نورین، بہن نورین آپ کا مجھے دعوت دینے کا، برادر اجاز آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ اوور ٹو یو، پلیز آپ کنٹینیو کیجیے کلاس کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی سسٹر سمیرہ میری ٹیچر بھی ہیں، اور اس سے پہلے الحمدللہ وہی یہ بیچز وغیرہ پڑھاتی رہی ہیں۔ اس دفعہ تھوڑا سا ایشو ہے نیٹ کا، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ وہ اگلی کلاسز میں ضرور بالضرور ہمیں جوائن کریں۔ آج ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ، تو اگر سسٹر آنا چاہیں تو میں چاہوں گی کہ اگر وہ کچھ الفاظ وہ بھی کلاس کے لیے اگر بولنا چاہیں تو۔ باقی تمام احباب جو ان میں سے زیادہ میرے ٹیچرز ہیں، ڈاکٹر عبدالحی ہیں، سر اجاز ہیں، سسٹر حفصہ، اور میں الحمدللہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے QC کورسز بھی الحمدللہ ایک ساتھ ہیں، اور یہ کہ کوشش ہوگی ہماری کہ ہم دونوں جو اسٹوڈنٹس ہیں سسٹر سمیرہ کے ہیں، انہی کے طریقے کو ہم انشاءاللہ اسی طرح سے جیسے انہوں نے پڑھایا آپ کو، اسی طرح سے ہم بھی اپنی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو زیادہ بہترین انداز میں سمجھا سکیں، بتا سکیں انشاءاللہ۔ چلیے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا لیسن ہے، کچھ ہم فارمیٹ کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ بات ہوگی کہ کہاں پر ہماری غلطیاں ہو جاتی ہیں جسے ہم بعض دفعہ کنسیڈر بھی نہیں کرتے کہ یہ ہم اس کو غلط پڑھ رہے ہیں، کہاں معنی چینج ہو جاتے ہیں اور کہاں پیش زیر زبر کے بدلنے سے بات مکمل بدل دی جاتی ہے۔ چلیے جی، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن مجید کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اور اس طرح سے تلاوت کرنا
کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ اب یہ تو تجوید کے اصول اور قواعد کیا ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے 10 لیسنز میں ان کو کور کریں گے، اور یہ صرف بیسک چیزیں ہوں گی، لیکن اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ جہاں جہاں پر آپ اپنی تلاوت کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ انشاءاللہ بہت بہترین انداز میں پڑھیں گے۔ اب اس میں ہم 2 چیزیں سیکھیں گے، ایک ہوگا تلفظ۔ تلفظ میں ہم کیا کریں گے؟ ہم جتنے حروف الہجا ہیں الف سے لے کر یا تک، ہم ان کے مخارج سیکھیں گے۔ مخارج کہتے ہیں ایگزٹ پوائنٹ کو۔ ہم جب پراپر طریقے سے کسی لفظ کا مخارج سیکھ لیتے ہیں اور اسے اسی طرح سے ادا کرتے ہیں جیسے ادائیگی کا حق ہے، تو ایک بات دوسرے حرف کو حرف کے ساتھ ملانا، لفظ بنانا، اور اس کو کہاں پر روکنا ہے، کہاں پر مد کرنا ہے، اس کو کہاں پر شد ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے تلفظ میں۔ اور قواعد میں جو چیزیں ہیں وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لینا اور یہ جاننا بھی ضروری ہے، لیکن بعض اوقات حرفوں کی آوازوں کو کتنا لمبا اور کتنا مختصر رکھنا ہے، اسے سیکھا جائے گا۔ اور حرفوں کو آپس میں ملاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم قواعد میں سیکھ لیں گے، اور اس صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے کا نام علم تجوید ہے۔ اب اس میں مزید آپ دیکھیں، ہم دیکھیں گے زیر، زبر اور پیش کا قاعدہ، حروف مدہ سیکھیں گے، حروف لین ہوں گے، اور ان میں جو تھوڑا تھوڑا سا فرق آتا ہے جسے ہم بعض دفعہ یہ کہ اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے جس طرح سے سمجھنے کا حق ہے، تو ہم ان چیزوں میں فرق کرنا بھی سیکھیں گے۔ مد، جزم، شد اور ادغام کے قاعدے کو سیکھیں گے، اسی طرح سے غنہ، اظہار، اخفاء اور اقلاب کا قاعدہ سیکھیں گے۔ اب قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی سی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جہاں پر وقف کرنا ہے نہیں کرنا ان علامات کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ ہم سیکھیں گے کہ کس علامت پر وقف کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو پھر دوبارہ سے جب پڑھنا ہے وہاں سے کیسے اس کو ملانا ہے، یا پھر اس کو وہیں ساکن کرنا ہے۔ کن علامات پر ہرگز نہیں ٹھہرنا۔ اب یہاں پر ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا، اس سے فرق کیا آتا ہے؟ آپ کا ترجمہ، آپ کی جو بات چل رہی ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر رکنا جائز نہیں ہے، اور کچھ مقام ایسے ہیں کہ آپ نے رکنا ہے، رک کر پھر آگے تلاوت شروع کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ متفرق قاعدے ہوں گے، وہ ہم انشاءاللہ جیسے جیسے اپنی کلاسز میں آگے بڑھتے جائیں گے وہ ہم سمجھ لیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کا شرعی حکم کیا ہے۔ تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے، یعنی کہ کچھ افراد کا سیکھ لینا، سیکھ کر عمل کرنا، اور بطور مسلمان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا سیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ اور یہ تو ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک آیت بھی پڑھ لو تو آگے سکھا دو، تو اسی طرح سے آپ نے سیکھنا بھی ہے۔ اور جس طرح ہم کیوسیز میں کہتے ہیں کہ آپ نے صرف اسٹوڈنٹ بن کے نہیں بیٹھنا، آپ ٹیچر موڈ میں بیٹھیے، آپ نے سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، کیونکہ جب آپ سکھاتے ہیں تو آپ خود زیادہ سیکھتے ہیں۔ اب یہ جو موضوع ہوگا ہمارے سلیبس کا وہ کیا ہوگا؟ وہ قرآن مجید کے الفاظ ہوں گے، تمام کے تمام الفاظ قرآن مجید کے ہوں گے، تاکہ جب ہم ان الفاظ پر مکمل عبور حاصل کریں ہمارے قرآن مجید کے الفاظ بہترین ہوں۔ اور اس سے ایک اور فائدہ بھی ہو جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھنے میں ہماری زبان غلطی نہیں کرے گی۔ اور مقصد ہمارا کیا ہے تجوید کے علم کو حاصل کرنے کا؟ کہ علم تجوید حاصل کرنے سے دونوں جہان میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی فضیلت بیان کر دی گئی، اور بتایا اس میں اور مزید بتایا گیا کہ قرآن کو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ اگر آپ بہترین انسان، بہترین شخص بننا چاہتے ہیں تو سیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ یہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، یعنی کہ جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور قرآن کا پڑھنا اسے تکلیف دہ لگتا ہو تو اس کا اجر دگنا ہے۔
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی کوشش کے ساتھ قرآن پڑھے گا، ہم لوگ چونکہ عرب نہیں ہیں، اجمی ہیں، تو یہ کہ ہمارا لہجہ ویسا نہیں ہوتا، لیکن ویسا لہجہ بنانے کی کوشش کرنا اور لفظوں کو اسی طرح سے ادا کرنا جیسے کہ عرب لوگ ادا کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب دگنا ہوگا، اور میرا اللہ جس طرح سے چاہے اس کو بڑھا بھی سکتا ہے کہ دگنا سے وہ اس کو کتنا کر دے گی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا قبول فرمائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں فرمایا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، یعنی کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی کہ بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلہون العرب واصواتها، قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں پر پڑھو۔ ہم چونکہ بالکل انہی کی طرح کوشش کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اپنی کوشش ہم نے جاری رکھنی ہے کہ جتنا ہم بہتر سے بہترین کی طرف جا سکتے ہیں، بہترین کی طرف ہی جائیں۔ اور اس کے لیے بہت زیادہ یہ کہ آپ کو کوئی ہوم ورکس نہیں دیے جائیں گے، کوئی آپ کو لکھنے کے لیے کام نہیں ملے گا، آپ نے جو کلاس میں پڑھ لیا اس کو اپلائی کریں قرآن مجید میں، جہاں جہاں آپ کو وہ الفاظ نظر آتے ہیں ان کی ادائیگی اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں جس طرح سے ہم کلاس میں سیکھیں گے۔ اور نماز میں جو ہم جتنی بھی تسبیحات وغیرہ کرتے ہیں، جو ہم رکوع کی تسبیح کرتے ہیں، جو ہم سجدے کی تسبیح کرتے ہیں، اور باقی جو تشہد وغیرہ، وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنی کلاسز میں ڈسکس کیا کریں گے، تاکہ سب سے پہلے ہماری نماز بہترین ہو جائے، کیونکہ ہمارا QC کا جو آغاز ہے وہ بھی نماز سے ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ پہلی کوشش، اولین کوشش یہ ہے کہ ہماری نماز بہترین ہو۔ اور جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں وہ کہاں ہوتی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے میں غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جلی اور ایک خفی۔ لہنے جلی کا مطلب ہے واضح اور نمایاں غلطی، یعنی کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور جو سننے والا وہ آپ کی غلطی کو پکڑ لے، کیونکہ اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن کا حافظ بیٹھا ہے، کوئی قرآن کا ماہر بیٹھا ہے، یا کسی نے قرآن کھولا ہوا ہے، آپ کوئی آیت مبارک پڑھتے ہیں، جو غلطی آپ کرتے ہیں وہ واضح اور نمایاں غلطی دوسرا اگر پکڑتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑی ہی نمایاں واضح غلطی کر رہے ہیں جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں پوشیدہ اور معمولی غلطی جسے لہن خفی کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی ٹرانسلیشن پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ اب ہم نے ابھی ایک حدیث مبارکہ میں بھی دیکھا کہ جس طرح سے عرب کے لب و لہجے پر پڑھنا ہے تو اس کے لیے بہترین انداز اپنانا ہے۔ اب پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو معنی میں تبدیلی ہوتی ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلی مثال دیکھتے ہیں، ہم دیکھیں گے سورہ فاتحہ، کیونکہ ہم نمازوں میں اس کو بار بار پڑھتے ہیں، ہماری فرض نمازیں، ہماری نفل نمازیں، سنت میں کوئی نماز ہماری ایسی نہیں ہے جو ہماری سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل ہو۔ اب ہماری جو پہلی غلطی ہوتی ہے الحمد، اب ہا یہ جو ہے اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ اور اگر ہم نے اس کو الحمدہ کر دیا تو اب دیکھیں الحمد میں ہم تعریف کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے الحمدہ، یہ بھی الفاظ ہیں، یعنی یہ کہ یہ کوئی اس طرح سے محمل چیزیں نہیں، الفاظ وہ بھی ہیں، لیکن یہ کہ معنی کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ اب یہ ہو جائے گا آگ کی حرارت کا ختم ہونا یا موت کا طاری ہونا۔ اب اگر ہم اس ترجمہ پر غور کریں کہ پہلے ہم نے کیا بات کی اور اب یہ دوسری بات میں ہمارے صرف یہ مجہول طریقے سے پڑھنے میں کتنا فرق آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جو اس کے مخارج ہیں الفاظ کے جی آپ کیری کریں۔ جی ٹھیک ہے، تو بہترین کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو مخارج ہیں وہ بہترین ہو جائیں تاکہ ہمارے ترجمے پر کوئی فرق نہ پڑے۔ اسی طرح سے اسمن، اب اس کو آپ اس کی مثال ایسے دیکھ لیں کہ اسم کہتے ہیں نام کو۔ اب اگر ہم کسی سے پوچھیں ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، جبکہ ہم اس کو تا کے ساتھ پڑھیں ما اسمو کا، ما اسمو کا کہیں گے تو اس سے ہو جائے گا کہ آپ کا گناہ کیا ہے۔ اب چونکہ ہم یہاں پر تو اتنی زیادہ ٹرانسلیشن سمجھتے بھی نہیں، ہمیں اتنا زیادہ فرق لگتا بھی نہیں ہے، لیکن یہی ہم اگر کسی عرب کے سامنے اس طرح سے بولیں گے ما اسمو کا، تو وہ تو ظاہری سی بات ہے فوراً وہ بتائیں گے کہ یہ ہماری اس طرح سے سین اور سا۔ اب یہ ہوتے ہیں قریب المخارج الفاظ، اور یہ تھوڑی سی محنت سے ہم انشاءاللہ ان کا
واضح فرق بھی محسوس کریں گے اور ان کو اس طرح سے ادائیگی ان کی کریں گے کہ سین اور تا میں بالکل مکمل جو فرق ہوگا اس کو ہم بنانا سیکھ لیں گے. یعنی کہ یہ حرف سے حرف بدل دینا. اگر ہم سین کی بجائے سا کہیں گے تو اس میں معنی کتنا بدل جاتا ہے. اب اس کی سنگینی آپ دیکھیے گا. اب اگلا ہے ذلہ اور ذلہ. ٹھیک ہے, ذلہ ہے وہ ذلیل ہوا اور ذلہ وہ پھسلا. یہاں پر بھی آپ دیکھیے صرف زا اور زا یعنی کہ زال اور زا سے معنی چینج ہو گیا. اسی طرح سے ہے تین اور قوینن. ٹھیک ہے, اب انسان بنا ہوا ہے مٹی سے, قوینن سے, اور سورہ تین بھی ہے وہ تین والزیتون. اب اگر ہم یہ کہیں کہ انسان قوین کی بجائے تین سے بنا ہوا ہے تو انسان انجیر سے بنا ہوا ہے. اب یہ معنی اس طرح سے چینج ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے کانٹیکس میں اس کے ترجمے میں جو ہم تبدیلیاں اپنے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے کر لیتے ہیں, ان کی وجہ سے ہماری بات کتنی بدل جاتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ اور جو ہماری بات ہماری چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے بدل جاتی ہے, اس میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اب ہے قل اور ایک ہے کل. قل کہہ دیجئے, جیسے ہم معوذتین پڑھتے ہیں, جیسے ہم قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں, اور اسی طرح سے ہے کل. کل کا مطلب ہے کھائیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کل پہ جاتے بھی نہیں تو اس میں آپ دونوں چیزیں کرتے ہیں. ایک تو کل وہ کہتے ہیں کل پڑھتے ہیں, اور کل وہ کھاتے بھی نا, ختم وغیرہ کا. اب آپ دیکھیں ان میں فرق کتنا آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد, اور میں اس کو کل کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہ رہی کیونکہ بالکل معنی تبدیل ہو جائے گا. صرف یہ کہ بتانا مقصود یہ ہے کہ صرف یہ قوف اور کاف ہے, ایک کو آپ نے پر پڑھنا ہے, ایک کو باریک پڑھنا ہے, لیکن صرف پڑھنے میں آپ کے معنی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ آپ حرف کو حرف سے بدلتے ہیں اور آپ کا ترجمہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے علیم, یعنی کہ جاننے والا. اور اگر اس سے ہم عین کی جگہ حمزہ لگا دیں علیم کہیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا دردناک. اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت کا صفاتی نام کہاں, اور دردناک کا ترجمہ کر کے دیکھیے کہ یہ کس طرح سے بہت ہی اس کا الٹ ہی ایک طرح سے بن جاتا ہے ترجمہ. الفاظ وہ بھی ہے, یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ الفاظ وہ بھی ہیں قرآن مجید میں یوز ہوئے بہت سے الفاظ. کچھ الفاظ ہوں گے جو قرآن مجید میں نہیں تو وہ عرب زبان میں یوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے باقاعدہ ترجمے بتائے گئے ہیں. اب اسی طرح سے ہے قتل داوود جالوتا. قتل داوود جالوتا. اب دیکھیے گا دال کے اوپر ضمہ یعنی کہ پیش ہے اور تا کے اوپر زبر ہے. اب اس میں فرق آ جائے گا اگر ہم کہیں گے قتل داوود جالوتو. اب ایک زبر اور پیش کو عدل بدل کرنے سے معنی کیا ہو گیا, داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا, اور دوسری طرف ہم نے جب اس کو دال کے اوپر زبر دیا اور تا کے اوپر پیش کیا تو معنی چینج ہو کر نعوذ باللہ یہ ہو گیا کہ جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا. اور حرف کو حرف سے بدلنا, حرکات کو حرکات سے بدلنا, اس سے سنگینی آ جاتی ہے آپ کا ترجمہ بالکل. اب دیکھیں الٹ ہو گیا کہ بات کیا ہو رہی تھی اور اب اس کا جو ہم نے بدلا اور بدلنے سے دیکھیں بات کیا ہو رہی. ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم اپنی ساری کلاس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے مخارج, اس کے بعد پھر جو باقی کے قواعد ہیں, باقی اصول وہ اس طرح سے سیکھتے جائیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو ساری غلطیاں ہیں انشاءاللہ اس سے بہترین ہو جائے گی آپ کی تلاوت. لہنی جلی ایسی غلطی ہے یعنی کہ اتنی سنگین کہ اسے جان بوجھ کر کرنے والا گناہ گار ہے. ایک تو انجانے میں ہوگی جو ہم نے پہلے پڑھ لیا, اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے. اب چونکہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں, ہم اپنے کیوسیز کر رہے ہیں اور ہم جان رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کہاں پر غلط پڑھ رہے ہیں, تو اس کے بعد اگر ہم اس کو اسی مجہول طریقے سے پڑھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے, ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے. اب کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جو پوشیدہ اور غیر واضح غلطیاں, ایسی غلطی سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, جیسے مد کی جگہ مد نہ کرنا وغیرہ, لیکن تبدیلی خوبصورتی میں آتی ہے, الفاظ کی بناوٹ میں آتی ہے. کیونکہ جس طرح سے ہمارے جو الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, اگر ہم اس جہاں پر کچھ کچھ الفاظ کو کھینچ کر مد کر کے پڑھتے ہیں, کچھ کو ہم بالکل ساکن کر کے پڑھتے ہیں, تو معنی تو سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن یہ کہ وہ الفاظ بے تکے سے بن جاتے ہیں. تو اسی لیے جا اور جا, اس میں آپ نے فرق کرنا ہے جہاں پر مد ہے. اب اس کی جو
مد کی مثالیں اس میں بھی انشاءاللہ پریکٹس کر لیں گے. کچھ ہم قرآن مجید کے آیات میں سے پریکٹس کیا کریں گے, کچھ آپ ہمیں بھیجا کریں گے کہ یہ کس طرح سے آپ نے ہمیں یہ سمجھا پڑھا اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ نے اس کو کہاں پر اپنی غلطی کو سدھارا ہے. اب سورہ فاتحہ ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں تو یہ کہ ہماری اول کوشش ہے کہ سورہ فاتحہ کی سلائیڈ ہر جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہو بھی, آپ بھی پریکٹس کریں, ہم بھی اس کو بار بار پڑھیں. تو ایک بار میں آپ کے لیے اس کو پڑھتی ہوں, پھر انشاءاللہ ہم کی جو باقی کی دیکھتے ہیں سلائیڈز کے ان میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم کہاں کہاں پر الفاظ کو چینج کرتے ہیں. یہ عام غلطیاں ہیں جو ہم جب تیزی سے قرآن پاک کو نماز میں طور پر پڑھتے ہیں تو ہم بڑی تیزی میں جب ایک رکعت مکمل کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں کچھ میجر سی غلطیاں کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی صورتیں ملاتے ہیں ان پہ ہم چھوٹی صورتوں کو اس میں کور کر لیں گے تاکہ انشاءاللہ ہماری غلطیاں نہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے ہا کی غلطی ہوتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے جب ہم تیزی سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ کہ جو ہا کو ہا سے بدل دیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے دونوں نام ہیں صفاتی نام, رحمان بھی اور رحیم بھی. صرف اسی بات کو سوچیں, اسی بات کو دیکھیں تو یہ بھی ایک جو قابل فکر اور قابل غور لمحہ ہے کہ اس کو ہم نے بہترین انداز میں کیسے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں آپ غلطی نہ کریں. اب آگے الحمدللہ رب العالمین, اب پھر ہا کو ہا سے بدلا اور عین کو حمزہ سے بدل دیا. اب یہ جو دو الفاظ یہاں پر ہائی لائٹ کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ بالکل قریب المخارج ہیں. اب یہ ان کے اس طرح سے ادائیگی ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ خود فرق شاید نہ کر پائیں, لیکن جب آپ تجوید کے اصول سیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا کہ ان دونوں میں فرق کہاں پر آتا ہے. اسی طرح سے ہے الرحمن الرحیم, ہم نے دیکھ لیا ہا کی غلطی ہو جاتی ہے اور کچھ غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے را کو ہم نے زبر کے ساتھ کیسے پڑھنا, زیر کے ساتھ کیسے پڑھنا, وہ ہم انشاءاللہ آگے کور کریں گے. اور اسی طرح سے ایاک نعبد, نعبد اور نستعین میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی کہ ہم نے اس کو نعبدو کر دیا اور نستعین کر دیا کہ عین کو حمزہ سے بدل دیا اور اس کے بعد جو دوسرا نستعین میں عین تھا اس کو بھی حمزہ سے بدل کر ہم نے اس آیا مبارکہ کو بالکل چینج کر دیا. اہدنا الصراط المستقیم, اور ہم نے یہ جو کچھ ہمارے احباب اس طرح سے قرآن احباب اس کو اہدنا کر کے بھی پڑھتے ہیں, اس کو ہم کور کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے مجہول طریقے سے اس کو بہترین طریقے پر لانا ہے. اب اس میں جو ایک میجر سی غلطی ہے وہ صاد کو سین سے بدلنا, قا کو تا سے بدل دینا, اور پھر مستقیم میں بھی اسی طرح سے قاف کو کاف سے بدل دینا. اب ہم اگلی میں دیکھ لیں, اگلی آیات میں صراط الذین انعمت علیہم. اب اس میں 1 2 3 4 5 غلطیاں ہو گئی. ایک آیا مبارکہ پڑھی, ایک ٹکڑا پڑھا اور اس میں 5 غلطیاں. اب ان 5 غلطیوں سے کتنے معنی چینج ہو جائیں گے اس کی سنگینی پر غور کیجئے گا. یہاں پر صاد کو سین سے بدل دیا, تو کو تا سے بدل دیا, زال کو زا سے بدل دیا, عین کو حمزہ سے بدل دیا اور پھر نیکسٹ علیہم میں پھر عین کو حمزہ سے بدل دیا. اور ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پر ضاد کو کہاں پہ ہم نے بدل دیا, زا سے, اور اسی طرح سے حمزہ کو دوبارہ سے عین کو حمزہ میں بدلا اور پھر ضاد کو زا میں بدل دیا.
اب چونکہ یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے لگتے ہیں، ان کے ساؤنڈ اس طرح کی ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کو فرق کرنا تھوڑا مشکل لگ جاتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو یہ اسی طرح سے اس کا آ بھی جائے تھوڑا ساؤنڈ، لیکن اس میں فرق کہاں پہ آ جاتا ہے؟ فرق آ جاتا ہے آپ کے ترجمے میں، اور ایک آسان طریقے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعوذ۔ تعوذ کو بھی آپ نے تعوذ نہیں کہنا، تعوذ کہنا ہے، تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ قرآن مجید شروع کرتے ہوئے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ہم نے کیوسیز میں بھی سیکھا کہ شیطان سے اپنی حفاظت کرنی ہے، تو اس وجہ سے کہ انسان کو سب سے پہلے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ سیفٹی فرسٹ کا، تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شیطان کے بیچ میں آنے کی کوشش کرے گا، اور شیطان کی حفاظت ضروری ہے، اسی لیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے خاص بتایا گیا کہ تعوذ پڑھیے۔ تسمیہ کے بارے میں کہا گیا کہ تعوذ کے بعد تسمیہ اختیاری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ہے۔ اور تلاوت کو کیسے کرنا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب ہم ایک کے ساتھ دوسری آیت مبارکہ کو ملاتے ہیں تب کچھ مخارج ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسٹاپ کر لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسٹاپ، پھر قل هو اللہ احد، اسٹاپ کیجئے، پھر اگلی آیات کو پڑھیے۔ انشاءاللہ یہ ساری سورہ مبارکہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اپنی کلاسز میں کور کریں گے، اس کے بعد یہ آپ سے سنا بھی جائے گا، اور اس کے لیے ہم آپ لوگوں کو لیں گے۔ آپ نے بس کوشش کرنی ہے کہ آپ آگے آئیں، آپ سنائیں، آپ سنائیں گے تو آپ کی غلطیاں اس ٹائم جو ٹیچر کو سنانے میں پتہ چلتی ہیں وہ آپ کو خود پڑھنے میں یا صرف سننے میں پتہ نہیں چلتی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم اپنی کلاس اس طرح سے کرتے ہیں اس کو کلوز، کے اس کے بعد پھر ہم آپ کے کوشچن آنسر لیں گے، آپ کی رائے لیں گے۔ ہم اس کو پہلے انشاءاللہ کر لیتے ہیں اپنی دعا کے ساتھ کمپلیٹ، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔